أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہیں کھول کھول کر کتاب الہی کی بہت سی ایسی باتیں بتا رہا ہے جن کو تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں کو تو چھوڑ رہا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن اور واضح کتاب آ گئی ہے جس سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت و رہنمائی عطا فرما رہا ہے جو اس کی خوشنودی اور رضامندی کی باتوں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو تاریکیوں سے نکال کر اپنے حکم سے روشنی میں لا رہا ہے اور ان کو صراط مستقیم کی طرف لے جا رہا ہے اور اس پر استقامت عطا فرما رہا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں اور روئے زمین پر پائے جانے والی تمام مخلوق کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما لے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنی طاقت کا اظہار کر سکے، اور کون ہے جو دم مار سکے؟ ظاہر ہے اس نے مسیح کو اوپر اٹھا لیا اور مریم اور بعد کی نسلوں کو موت سے ہمکنار کیا۔ کس نے اس کو روک لیا اور کون مداخلت کر سکا؟ آسمانوں اور زمین اور درمیان کی تمام مخلوقات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ پھر اللہ تم کو تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزائیں کیوں دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم عام انسان ہو، ان تمام انسانوں میں سے جن کو اس نے پیدا کیا۔
وہ جس کو چاہتا ہے مغفرت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تنہا اسی کی ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبروں کے ایک وقفے کے بعد آ گئے جو حقائق کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، تاکہ تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو سن لو کہ تمہارے پاس بشیر و نذیر آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 19 تک پڑھی گئیں اور ان آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان سے پہلے آیت نمبر 12 سے جو گفتگو شروع کی گئی ہے اس کا تعلق یہودیوں اور عیسائیوں کی بدعہدیوں سے ہے اور ان کی برائیوں سے ہے، ان کے عقائد کے بگاڑ سے ہے اور ان کی زندگی کے انحرافات سے ہے۔ قرآن پاک نے اہل کتاب کا کچا چٹھا سنایا ہے۔ قرآن ان کے عروج کی کہانی بھی پیش کرتا ہے اور زوال کی بھی۔ قرآن ابتدائی دور میں ان کی خوبیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور پھر بعد کے ادوار میں ان کی برائیوں کا اور تباہ کاریوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ وہ مثبت اور منفی تمام پہلوؤں کو سامنے لا کر رکھنا چاہتا ہے، چونکہ قرآن پاک کے ذریعے سے پوری دنیا انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ قرآن کے ذریعے مشرکوں کو اور کافروں اور ملحدوں کو اور یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور ابھرنے والی امت مسلمہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ کوئی انسان بھی اس روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کا مخاطب نہ ہو، وہ کہیں بھی رہتا ہو، کسی بھی ثقافت کا ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، قرآن اس کو مخاطب کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، اللہ جو سب کا رب ہے، جو سب کا خالق بھی ہے اور سب کا مالک بھی ہے، سارے انسان اور جن اس کے بندے ہیں، فرشتے بھی اس کے بندے ہیں، اسی کا حکم اس کی کائنات میں چلتا ہے، آسمانوں، فضاؤں اور زمین پر اسی کی حکمرانی چل رہی ہے، فیصلے اسی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور انسانوں کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے جد امجد آدم اور پھر آدم کے ساتھ حضرت حوا، ان دونوں سے جو انسانی سلسلہ چلا تھا اس کا آغاز اللہ کی خلافت سے ہوا تھا، آغاز نبوت و رسالت سے ہوا تھا، آغاز ہدایت سے ہوا تھا، آغاز نور سے ہوا تھا، لیکن وقت گزرتا گیا، آبادی پھیلتی گئی، ماحول بدلتا گیا، لوگ بگڑتے گئے، شیطانی اثرات قبول کرتے چلے گئے، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پھر عقائد خراب ہوئے، اخلاق خراب ہوئے، معاملات خراب ہوئے، شیطانی اثرات سے زندگی داغدار ہوتی چلی گئی اور زندگی کا ہر پہلو متاثر ہوا۔ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح تک اور حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک اور حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ تک اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تاریخ کے جو اہم اور بڑے واقعات ہیں ان کا ذکر ہے، انبیاء کرام کا بھی ذکر ہے اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ پھر آخری نبی کی بعثت اور آخری کتاب کے نزول کے ساتھ ساتھ جس نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا، جو ایک عالمی دور تھا، ایک ہمگیر دور تھا، اب اس دور کی طرف اشارے کر دیے گئے تھے اور اس کے بارے میں ہدایتیں دے دی گئی تھیں۔ آئندہ کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں ان کے بارے میں بھی باتیں ارشاد فرما دی گئی تھیں، اور کس طرح سے لوگ ہدایت پر استقامت حاصل کر سکتے ہیں اور
صراط مستقیم کو چھوڑنے کے نتیجے میں کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے جو تمہیں حقائق سے مطلع کر رہا ہے، جو تمہیں ہدایت دے رہا ہے، جو تمہیں مخاطب کر رہا ہے۔ جو باتیں تم لوگوں نے اپنی کتابوں سے غائب کر دیں یا تمہاری کتابوں میں درج ہیں اور ان پر تم عمل نہیں کرتے ہو، بہت سی وہ چیزیں جن کا تذکرہ نہیں کرتے ہو، ان کو بیان کرنے سے اس لیے گریز کرتے ہو کہ تمہارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، تمہاری پہچان ہو جائے گی۔ جب عوام کو یہ معلوم ہوگا کہ کتاب الہی میں یہ اور یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر وہ تمہیں دیکھیں گے تو تصویر تمہاری کچھ دوسری نظر آئے گی۔ اس لیے تم اللہ کی کتاب کی آیتوں کو چھپاتے ہو، بات پوری کہتے نہیں ہو، اللہ ہی کی کتاب کو اس طرح پیش کرتے ہو کہ وہ کتاب محرف بن جائے، اس کتاب سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو، اس کتاب کے ذریعے سے اپنے فتوے لوگوں پر ٹھوکتے ہو، غلط بیانیاں کرتے ہو۔ یہ تمہارا عمل چلتا رہا، لیکن اب قرآن پاک کی آمد نے حقائق کو کھول دیا ہے، پردے چاک کر دیے ہیں، تاریکیوں کو چھانٹ کے رکھ دیا ہے، روشنی پوری قوت کے ساتھ سامنے آ گئی ہے۔ جیسے سورج کی روشنی میں ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، ایسے قرآن پاک کا سورج طلوع ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے اب کوئی چیز تمہارے اندر بھی ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے سلامتی کے راستوں کی رہنمائی فرما رہا ہے، ہدایت عطا فرما رہا ہے، تاریکیوں سے لوگوں کو نکال رہا ہے۔ جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن کو توفیق ایمان کی چاہیے ان کو توفیق مل رہی ہے، جن کے اندر طلب ہے ان کو رسد عطا کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی شان ربوبیت کا انتظام ہے۔ وہ صرف حاکم و مالک نہیں ہے بلکہ وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رزاق ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ وہاب ہے، وہ منعم ہے۔ کوئی اس سے مانگ کے تو دیکھے، کوئی دعا تو کرے، کوئی طلب تو کرے، کوئی قدم تو آگے بڑھائے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کے اندر حق کی طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طلب کو پورا کیا جاتا ہے، دعا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اجابت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اہل کتاب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی قسمت پھوڑنے پہ لگے ہوئے ہو، تم اپنے کو بدقسمت بنانے پہ لگے ہوئے ہو، تم نے اپنی نحوست کے خود فیصلے کر رکھے۔ تم کتاب الہی کو کھول کر بیان نہیں کرتے جو کتاب تورات کی شکل میں تمہارے پاس ہے، اور عیسائیوں تمہارے پاس انجیل کی شکل میں جو تعلیمات ہیں وہ بھی تم نہیں بیان کرتے۔ تم نے ان کتابوں کو اپنے پاس ریزرو کر رکھا ہے، تم ان کی تعلیم کو بھی عام نہیں کرتے۔ یہ بات اہل کتاب سے کہی جا رہی تھی جو متعارف اہل کتاب ہے، اور ہندوستان میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو برہمن واد رہا ہے، جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہاں کی کتابیں رہیں، وہ کتابیں آسمانی تھیں یا زمینی تھیں، وہ کتابیں کس نے لکھی اور کب لکھی، لیکن جو بھی کتابیں رہی ہیں ان کو یہاں کے برہمنوں نے پڑھنے نہیں دیا۔ یہاں سب سے بڑی تعداد میں تو عوام الناس کو اس دعوے کے ساتھ محروم کر دیا کہ یہ تو شدر ہیں، ذلیل ہیں، اچھوت ہیں، حقیر ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے، کہ یہ برابری کے بارے میں سوچنے لگے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرنے لگے، اس لیے ان کو جاہل جپٹ رکھا جائے اور بس ان کا استعمال کیا جائے۔ ان کے ساتھ تو انہوں نے یہ کیا، اور جو دوسرے طبقے تھے نمبر 2 کے، ان کو مشغول کر دیا کہ وہ تجارت دیکھیں، وہ بنیاں بنیں، وہ بیوپار کریں یا فوج کی ذمہ داری سنبھالیں اور ملک کا تحفظ کریں۔ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے دماغ پر زور دیں اور فلسفی سمجھیں اور دین کی حقیقتوں کو سمجھیں، یہ کام تو صرف برہمنوں کا ہے۔ جس طرح یہ جرم یہاں کیا گیا اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو محروم کیا گیا، یہی وہ جرم تھا جو یورپ میں کیا گیا، یہی وہ جرم تھا جو یہودیوں نے کیا اور عیسائیوں نے کیا، اور لاکھوں عوام کو تورات سے محروم رکھا، انجیل سے محروم رکھا، جو بنیادی کتابیں ان سے محروم رکھا۔ اپنے بارے میں ان کا یہ دعویٰ رہا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں،
ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ ملیچ ہیں، ساری دنیا ملیچوں کی ہے، اور اس میں جو سلیکٹڈ ونس ہیں، منتخب لوگ ہیں، وہ ہم ہیں صرف، اور ہماری یہ حیثیت ہے۔ یہ وہ سب سے زیادہ بدترین نظریہ ہے جس نے انسانیت کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کے لاڈلے ہونے کا یہ وہ جھوٹا عقیدہ ہے، یہ وہ مکارانہ عقیدہ ہے، اور اپنے بارے میں یہ سمجھنا کہ ہم منتخب ہیں، ہم تو شہزادے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے ہی اثر سے یا عربوں کی جاہلیت کے اثر سے جو نظریات جاہلیت زدہ لوگوں میں شیخ زادگی کے پیدا ہوئے، بڑوں کی اولاد ہونے کا دماغ میں جو سودا سمایا رہا، اور اپنی نسبتوں کے حوالے دے کر دوسروں کو جس طرح حقیر سمجھا گیا اور ان کی حیثیت کو مجروح کیا گیا، یہ سب جس کے سارے تانے بانے ملتے ہیں اسی جاہلیت زدہ فکر و نظریے کے ساتھ جو ہر دور میں پیدا کیا گیا، اور ہر دور کا جو مذہبی طبقہ رہا، پروہتوں کا، پجاریوں کا، مجاوروں کا، پنڈوں کا، پنڈتوں کا، یہ طبقہ وہ ہے جس طرح سے حکمرانوں نے سیاست کی باغ ڈور سنبھال کر عوام کو، رعایا کو مظلوم کیا اور غلام بنایا اور ان کو روندا اور پیسا اور ان کا استحصال کیا، اسی طرح مذہب کے ٹھیکیداروں نے بھی عوام کا استحصال کیا، ان کو دھوکہ دیا، ان کو صحیح علم سے محروم رکھا۔ اس کے پھر جو نتائج نکلے تھے یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، ان کی تفصیلی داستان موجود ہے، تاریخ ریکارڈ کی گئی ہے۔ جو مظالم کی تاریخ ہے، آپس کی کشمکش کی تاریخ، لڑائیوں کی تاریخ، ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کی تاریخ، اور یہ تاریخ سے پرانی نہیں ہے، یہ 6 صدی اور 5ویں صدی اور اس سے پہلے کی صدیاں جو عیسائیت کی صدیاں گزری، صرف ان کی تاریخ نہیں، بلکہ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کے خون سے 20ویں صدی رنگین ہے۔ پوری تاریخ میں، شاید پوری انسانی تاریخ میں، چنگیز اور ہلاکو نے بھی وہ مظالم نہیں کیے تھے اور وہ تباہی نہیں مچائی تھی جو یورپ میں فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، جو پہلی جنگ عظیم ہوئی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس میں لگتا تھا کہ درندوں کو ہتھیار دے دیے گئے، درندوں کو ٹرین کر دیا گیا ہے ہتھیار استعمال کرنے پر، اب سوائے بمباری کے اور میزائل کے اور راکٹوں کے اور بموں کی بارشوں کے کچھ تھا ہی نہیں، پورے یورپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ عیسائیوں نے عیسائیوں کو مارا، یہودیوں نے یہودیوں کو مارا اور عیسائیوں کو مارا، سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، بدترین درندے، ناپاک جانور، ایسے انسان نما بھیڑیے جن کو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے مقابل میں، یعنی جو تعداد ذکر کی جاتی ہے چنگیز اور ہلاکو کی، قتل و غارت گریوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی، ایک طرف ان کو سامنے رکھیے اور ایک طرف جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں جو ہلاکتیں ہوئیں ان کو سامنے رکھیے، تو آپ پہلا نمبر پوری دنیا کی تاریخ انسانی میں اسی یورپ کو دیں گے، اور اس یورپ کے عیسائیوں کو دیں گے کہ جو ہمیشہ بات کرتے رہے عیسیٰ مسیح کی مہربانیوں کی، اور جب بھی لوگوں کو دعوت دیتے رہے تو ان کی مہربانی کی طرف بلاتے رہے، اور پوری زمین کو بموں کو برسا کر تہس نہس کر دیا، مکانات کی چھتیں اور دیواریں انسانی آبادیوں پر گرا دی، نہ بچوں کو بخشا، نہ عورتوں کو بخشا، نہ بوڑھوں کو اور نہ پادریوں کو، نہ عبادت کرنے والوں کو۔ بالکل درندگی کا لفظ بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ درندوں نے بھی کبھی تاریخ میں ایسا نہیں کیا، ان کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں سوائے اس کے کہ ابلیسی طاقت، شیطانوں کے غول باہر نکل آئے۔ یہ ہے وہ مجرم، یہ ہے وہ خبیث، یہ ہے وہ بدترین تاریخ رکھنے والے عیسائی اور یہودی جو پوری تاریخ میں صرف لڑتے رہے ہیں اور ایک دوسرے پر بھڑکتے رہے اور خون کے پیاسے رہے، جنہوں نے کتنی مرتبہ بیت المقدس کو شہید کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسائیوں نے یہودیوں کے خلاف اور یہودیوں نے عیسائیوں کے خلاف ایسے مظالم کیے ہیں کہ آگ کے علاوہ جلا کر زندہ
یمن میں زندہ عیسائیوں کو گڑھوں میں پھینکا جہاں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ یہ یہودیوں نے عیسائیوں پر ظلم کیا، اور اسی طرح پھر عیسائیوں نے یہودیوں پر جو مظالم یمن میں کیے اور فلسطین میں کیے اور دنیا کے مختلف خطوں میں کیے کہ ایک ایک بچے کو تلاش کر کر کے مار دیا۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ اس لیے جو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ سب ویسٹرنائزیشن اور ماڈرنائزیشن، بڑے منہ پھیلا پھیلا کے جو لوگ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کے الفاظ بولتے ہیں، یہ سنڈاس کے کیڑوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ یہ گندے اور ناپاک اور بدبودار لوگ ہیں جو جدید کا لفظ بولتے ہیں ہر نئے کیڑے کے لیے، ہر بدبودار کیڑے کے لیے، ہر گندی چیز کے لیے۔ ان کے پاس جو اصطلاحات ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ کھلونے ہیں، اور کھلونے بھی شیطانی کھلونے ہیں۔ تو یہ کس کا حوالہ دیتے ہیں؟ اس امریکہ کا اگر حوالہ دیتے ہیں کہ جس امریکہ کو قائم کرنے والے وہ انگریز تھے، وہ ظالم تھے، جنہوں نے وہاں کی آبادی کے لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں تہس نہس کیا، بے دریغ قتل کیا، اور ان کی لاشوں پر امریکہ کی حکومت قائم کی گئی۔ یہ تاریخ امریکہ کی، اس کا آغاز ہوا ہے لاشوں پر، اور اس کے بعد انسانی خون کا چسکا اس کو ایسا لگا کہ بس ہمیشہ پھر اس کو یہی دیکھا گیا، وہ تلاش میں رہتا ہے کہ اس کو دشمن بنائیں اور کس کے خلاف جنگ تھوپیں، کس کا خون پئیں۔ جب تک وہ خون نہ پی لے، وہ جب تک انسانوں کا گوشت نہ کھا لے، اسے چین نہیں آیا کبھی بھی، نہ ماضی میں، نہ آغاز میں، نہ انجام میں۔ اور جہاں تک تعلق ہے روس کا، تو وہ تو اللہ کے منکر، آخرت کے منکر، پیغمبروں کے منکر، اخلاق کے منکر، انسانیت کے منکر، اتنے بدعہد، ایسے گندے ناپاک وجود رکھنے والے جن کے اندر کوئی رمق انسانیت کی نہیں رہی، جن کی ابتدا ہی ہوئی تھی اسی طرح کہ لاکھوں انسانوں کو انہوں نے ان تمام علاقوں میں ختم کیا جو علاقے بعد میں ازبکستان اور تاجکستان اور قزاقستان اور ترکمانستان کے نام سے ظاہر ہوئے۔ یہ وہ علاقے تھے جن کو روس کے جہنمیوں نے لوٹا اور آگ میں جلایا اور انہیں تباہ و برباد کیا۔ اور رہ گیا یورپ، تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں کیا ہوا، اور اس کے بعد جو لذت ان کو انسانی خون میں ملی تو پھر وہ قبضے ہی کرتے رہے۔ کبھی ہندوستان کو لوٹا انہی جہنمیوں نے، کبھی انہوں نے انڈونیشیا پر حملہ کیا، ملیشیا پہ حملہ کیا، کبھی عراق کو لوٹا، کبھی شام کو لوٹا۔ کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں انہوں نے انسانوں کو غلام نہ بنایا ہو، ان کی دولت نہ لوٹی ہو، عزت نہ لوٹی ہو، تباہ نہ کیا؟ اس لیے اس پوری تاریخ کے سامنے ہونے کے بعد جو لوگ بھی فخر سے یورپین تہذیب کا تذکرہ کرتے ہیں، امریکن تہذیب کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی عقلوں پر ترس آتا ہے، اور یہ صاف طور پر محسوس ہوتا ہے کہ انسانی آبادی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، شیطانوں کے انسان نما غول ہیں جو انسانی آبادیوں میں گھسے ہوئے ہیں آستین کے سانپوں کی طرح، اور یہ وہی تہذیب چاہتے ہیں، آدم خور تہذیب چاہتے ہیں، بھیڑیوں کی تہذیب چاہتے ہیں، اور لعنتیوں کی تہذیب چاہتے ہیں، شیطانوں کی تہذیب چاہتے ہیں۔ قرآن اترا تھا اس لیے کہ لوگوں کو انسان بنا دیا جائے، اور قرآن نے کہہ دیا تھا کہ ان ہدایتوں پر جو عمل کرے گا وہ سلامتی کے راستے پر چلے گا اور سلامتی کے انجام کو پہنچے گا، تاریکی سے نکلے گا، روشنی میں آئے گا۔ اور جو ان تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا، جو آج مسلمان ہو رہا ہے، سن لے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی زبانی بھی اور قرآن کے الفاظ میں کہا جا رہا تھا کہ دور فتنوں کا آئے گا، دور جنگوں کا آئے گا، تم خانہ جنگیاں کرو گے، تم ایک دوسرے سے لڑو گے، تم بھیڑو گے، تم یہودیوں اور عیسائیوں کی نقل کرو گے، تم ان کے راستے پہ چلو گے، یہاں تک کہ وہ گوہ کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہوگے۔ اس لیے
جب ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی بد عقیدگیوں کا اور بد عہدیوں کا اور دعووں کا اور اپنی شیخ زادگیوں کا اور پیر زادگیوں کا اور اپنی نسبتوں کا اور نسبوں کا اور قرآن پاک کی چوٹ کا، اور یہ کہ قرآن نے اس پر گرز چلا کے تتر بتر کر دیا ان کی تمام نسبتوں کو، اور بتا دیا کہ ایک نسبت اللہ کی بارگاہ میں کام آتی، وہ صرف اللہ کی نسبت ہے، اللہ کی بندگی کی نسبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نسبت ہے۔ اس کو واضح کر دیا، سنا دیا گیا، سب کو سنا دیا گیا۔ جو جاہلیت زدہ لوگ تھے ان کو سنا دیا گیا کہ بس دور جاہلیت ختم، باپ دادوں کی وہ نسبتیں ختم، اور پیروں تلے انہیں رون دیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں جو تقریر فرمائی تھی، اس میں فرما دیا تھا ان اللہ تبارک و تعالی قد اذهب عنکم نخوة الجاہلیت وعبیتها، جو تمہاری جاہلیت کا فخر تھا، جو غرور تھا اور جو اپنی نسبتوں پر ناز تھا، خدا نے یہ ختم کر دیا۔ وہ فرما دیا تھا کہ اپنے پیروں تلے میں نے رون دیا۔ حالانکہ یہ بھی پھر آپ نے بعد میں بتا دیا تھا کہ پھر وہ دور آئے گا کہ یہی جاہلیت تمہارے پیٹوں سے پھر نکلے گی، اور یہی جاہلیت تمہارے اندر سے پیدا ہوگی۔ تم اپنے مشائخ اور اپنے پیروں کو اور اپنے بزرگوں کو اور فقیروں کو دستگیر بنا لو گے، اور یہ سمجھو گے ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پھر ان کے سامنے سر پٹکو گے اور ان کی طرف نسبت کر کے جنت کا ٹکٹ لو گے۔ یہ ساری بدماشیاں تم بھی کر کے رہو گے۔ اس لیے بات واضح تھی اور صاف تھی کہ تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں تم سب کو لایا جا رہا ہے۔ اب آگے چل کر عیسائیوں کا تذکرہ ہے، عقیدوں کا گورکھ دھندا، ایک معمہ، ایک پہیلی، ایک بھول بھلیاں، ایک تباہ کاری کی سرنگ جس میں ان کو داخل کر دیا اس مجرم یہودی نے، جو لبادہ عیسائیت کا اوڑھ کر ان کے اندر داخل ہو گیا، پھر مذہب کا اس نے تیا پانچا کر دیا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح خود اللہ ہے، کوئی کہتا ہے جلوہ اللہ ہے، کوئی کہتا ہے کلمت اللہ ہے، کوئی چنی کہتا ہے، کوئی چنا کہتا ہے، بے شمار فرقے ان کے آپس میں، پھر یہودی اور عیسائیوں کے فرقے اور ان کی کشمکشیں اور ان کی لڑائیاں، یہ سب کچھ چلتا رہا۔ اللہ کی طرف سے ہر دور میں کہا گیا، ہر پیغمبر نے یہ کہا، اعلان کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی بندگی کرو، صرف اللہ کی بندگی کرو۔ عیسیٰ مسیح نے بار بار کہا کہ میرا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، میں بندہ ہوں، تم بندے ہو، بار بار اس کو فرمایا۔ زبان جو تورات کی ذکر کی گئی، انجیل کے ذکر کی گئی، ان کی شروحات کی ذکر کی گئی پرانے دور میں، اور مجازی تعبیرات میں چہیتے کو بیٹا کہہ دیا جاتا تھا، اس لیے حضرت یعقوب کو بھی بیٹا کہا گیا اور بنی اسرائیل کو سارے لوگوں کو بیٹا کہا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر جب بیٹے کا لفظ استعمال ہوا تو نہ وہ عیسیٰ کے لیے صرف استعمال ہو رہا ہے اور نہ فلاں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو بھی اللہ کے چہیتے اور چہیتے ہونے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے لیے فنا ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کو رب مانیں اور اللہ کو خالق و مالک مانیں، وہ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، ان سے یقیناً اللہ تعالی محبت فرماتا ہے۔ لیکن نسبتوں کی شیخی بگھارنے والے شرابی، جواڑی، بدماش، ظالم، ستمگر، ان کی نسبتوں کو خدا تعالی نے رون دیا ہے، اور نبی نے اعلان کر دیا ہے کہ ان نسبتوں کا کہ کھوٹے سکے خدا کی بارگاہ میں نہیں چلیں گے، خدا کے ہاں صرف ابدیت کام آئے گی، اور وہ بھی اللہ کی مشیت پر سارے فیصلے ٹکے ہوں گے، وہ جو فیصلہ فرمائے گا ہوگا۔ اس لیے عیسائی دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے، اور کاش کے مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا سبق عیسائی دنیا کو پڑھائیں، کہ گرجوں میں بات کریں، کلیساؤں میں بات کریں، ویٹیکن سٹی میں جا کر بگل بجا دیں، اللہ کی وحدانیت کا اور حقیقت بتائیں عیسیٰ مسیح کی، کہ وہ اندھیرے میں ہے، وہ جہالت میں ہے، وہ بھول بھلیوں
دیویوں میں ہیں، ان کو دروازہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ امت اسلامیہ کے افراد اور انبیاء کرام کی نمائندگی کرنے والے افراد اس وقت عیسائی دنیا کو بتائیں کہ حق کیا ہے۔ اسی طرح ضرورت ہے ہمارے اس ملک کو کہ یہاں جنہوں نے گمراہ کیا یہاں کی آبادی کو اور اس کو بتوں میں پھنسایا ہو، دیوتاؤں میں لگایا ہو، دیویوں میں لگایا اور اس کو پوجا کرنے کے لیے کبھی درخت بتائے، کبھی ندیاں بتائیں اور یہاں تک کہ سانپ اور بچھو تک کو شامل کر دیا دیوتاؤں میں اور دیویوں میں۔ یہاں جہالت کا جو کھیل کھیلا گیا اور انسانی عقل سے جو مذاق اڑایا گیا، اس میں ضرورت اس بات کی تھی کہ جو دین کے دائی اور دین کے حامل اس کے چراغ کو لے کر آنے والے یہاں آئے تھے اور جن کے ہاتھوں میں روشنی دیکھ کر اور ان کے ماتھے پر چمک دیکھ کر اور ان کے اخلاق کی نورانیت دیکھ کر یہاں کے لاکھوں انسانوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ کہاں چلے گئے؟ کہاں گئی ان کی معلومات؟ کہاں گئے ان کے اخلاق؟ کیوں نہیں دوبارہ ان کے وارث تیار ہوئے کہ جو دوبارہ صدا لگاتے، حق بتاتے اور اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھاتے اور اللہ کے قریب کرتے؟ کیا ہو گیا؟ کون لے اڑا اس میراث کو؟ اس میراث کو کون لے اڑا؟ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہکا بکا مسلمان کبھی ادھر منہ مارتے ہیں، کبھی ادھر منہ مارتے ہیں، نعروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی اپنا بیجا جوش دکھاتے ہیں اور پٹتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں۔ انگریز مارتے رہے اور آج بھی بس وہ مار کی شکایت کرتے رہتے ہیں اور پھر جس سے شکایت کرتے ہیں وہ بھی اسی حلقے کا ہوتا ہے، اسی کے پاس جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، پیالہ لیے پھرتے ہیں، اپنے گلے میں توبڑا لٹکا رکھا ہے اور سیاست میں شرک کرتے ہیں اور عدالت میں شرک کرتے ہیں اور تمدن میں شرک کرتے ہیں۔ اس مشرکانہ زندگی کے ساتھ فخر ہے کہ وہ امت محمدیہ میں ہیں، فخر اس پر ہے کہ وہ قرآن کے حامل ہیں، قرآن کے حامل ہیں، جزدان میں لپیٹے ہوئے اس کو لے کے پھر رہے ہیں، اس کی تعویذیں استعمال کر رہے ہیں، اس کے گنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن کی روشنی اگر دکھاتے تو سورج کی طرح وہ دمکتا، تاریکیاں چھٹ جاتی اور لوگ ہدایت کی طرف لپک کے آتے۔ لیکن یہی وہ لوگ جو ہدایت کے دعوے دار ہیں یہ ان سے بھیک مانگتے ہیں، جو شرک میں ملوث، کفر میں ملوث، بد اخلاقی میں ملوث اور بدترین زندگی میں ملوث ہیں، ان سے بھیک مانگتے ہیں، رونا روتے ہیں کہ صاحب انہیں انصاف نہیں مل رہا ہے، اور پھر جس سے انصاف مانگنا چاہتے ہیں اس کو انصاف کے معنی ہی نہیں معلوم ہے۔ تو آخر ایسی امت کا کیا حشر ہوگا جو مسخ ہو چکی ہے اور جس کے نمائندے جو بڑے کہلاتے ہیں خود ان کا حال یہ ہے کہ ان کی گردن میں بھیک کے پیالے لٹک رہے ہیں اور وہ پہلے دن سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا سلیقہ نہیں جانتے، دوسروں کو تکتے رہتے ہیں کہ کوئی اپنے پیروں پر کھڑا نظر آئے تو یہ اس کا سہارا لے لیں اور اپنی کھپچیاں لے کر اس تک پہنچ جائیں۔ یہ صورتحال ہے جو اس امت کی صاف نظر آ رہی ہے۔ جو لوگ باتیں بناتے ہیں، ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں اور حضرت اور بزرگ اور فلاں پیر اور فلاں ان کے حوالے دے کر تسلیاں اپنی حاصل کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو شراب پلا دی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بھنگ کھائے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے یہاں جب بات کی جا رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی اور کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم تو اللہ کے چہیتے اور اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ تو اللہ پھر پٹائی تمہاری کیوں کر رہا ہے؟ ایسے ہی مسلمان دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو بہترین امت مار کھاتی ہے، ذلیل ہوتی ہے، کچلی جاتی ہے، جیلوں میں اس کو ڈالا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ ایک اسرائیل 58 مسلم ملکوں کا پیٹتا ہے، کچلتا ہے، رونتا ہے، اور جہاں بھی بستے ہو وہاں سے پٹتے ہو۔ لٹ گیا سیریا، لٹ گیا افغانستان، لٹ گیا عراق، لٹ گیا یمن، جہاں بھی تم رہتے ہو تمہاری آبادی ہے 100% تم ہو، وہاں تم ہی تو پٹتے ہو، پھر کہتے ہو تم خیر امت ہو۔ اسے خیر امت کہا جائے گا؟
یہ وہی زبان ہے جو یہودیوں کی تھی، جو عیسائیوں کی تھی اور ہے۔ وہ جب کہتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، تو تم بھی کہتے ہو ہم خیر امت ہیں۔ وہ جھوٹے، تم جھوٹے۔ خیر امت وہ تھے جن کے اندر وہ صفات تھیں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جن کے بارے میں فرمایا گیا تھا اخرجت للناس، وہ امت جو پوری انسانیت کے لیے برپا کی گئی۔ تم پوری انسانیت کے لیے تو کیا برپا ہوتے، اپنے گھر کو آگ لگاتے ہو، اسے توڑتے ہو، فتوی بازیاں کرتے ہو، تکفیر کا تم نے ایک حملہ بول رکھا ہے، تم آپس میں لوگوں کو برداشت نہیں کرتے ہو، تو پھر اس کے بعد تم خیر امت ہو۔ لہذا جہاں بھی یہ باتیں کہی جاتی ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے حوالے سے، وہاں یہ صاف نظر آتا ہے کہ امت مسلمہ جب ان کے راستے پر پڑی تو اس کی بھی وہی حالت ہو گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئی گزری اور بدترین حالت ہو گئی۔ بہرحال اس وقت کہا جا رہا تھا اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو حقائق کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ آج قرآن کہہ رہا ہے کہ تم آخری نبی کو مانتے ہو لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تم ہم پر ایمان رکھتے ہو، قرآن گویا کہتا ہے ہم پر دعویٰ کرتے ہو کہ ایمان رکھتے ہو لیکن سورہ فاتحہ تک پر عمل نہیں کرتے ہو، تم قرآن پاک کی آیات کو صرف استعمال کرتے ہو، تم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ تعویذ گنڈے کی کتاب ہے یا تمناؤں کی کتاب ہے یا مردوں کے لیے کتاب ہے۔ تم اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں اور اس کا علم بلند کرنے کے لیے تیار نہیں، تم اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر بننے کے لیے تیار نہیں، تم رسولوں اور انبیاء کے کردار کو اپنے ہاتھ میں لے کر دنیا کی قوموں کو مخاطب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا جب تک اپنی اس حقیقت کی طرف رجوع نہیں کرو گے، رحمت الہی بھی تمہاری طرف توجہ نہیں کرے گی۔ یہاں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے کہ یہ جو دور ہوتا ہے فترے کا جسے کہتے ہیں، یعنی پیغمبروں کا ایک وقفہ ہوتا ہے، ایک طویل عرصے تک پیغمبر نہیں آئے ہوئے ہوتے۔ مثلا جزیرۃ العرب میں جیسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حجاز میں تو خاص طور پر، اور صرف حجاز ہی میں نہیں بلکہ جزیرۃ العرب کے بڑے حصے میں کسی نبی کا سراغ نہیں ملتا ہے۔ تو جہاں تک نبی کا سراغ نہیں ملتا ہے تو وہ لوگ جو ایک صدی نہیں کئی صدیوں تک اسی طرح زندگی گزارتے رہے اور پیغمبر ان کے درمیان نہیں اور اللہ کی کتاب ان کے درمیان نہیں، یہ جو صورتحال ہے اس میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کو سزا ملے گی؟ کیا ان کی پکڑ ہوگی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک سزا نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک رسول برپا نہ کر دے۔ تو جب رسول کو برپا کر دیا گیا اور اس کے بعد جو رسول کے مخاطب رہے اور جنہوں نے رسول کو دیکھا اور برتا، ان کے لیے تو یقیناً بات حجت کی قائم ہو گئی، یا اگر رسول کی تعلیمات کو صحیح طور پر منتقل کیا جاتا رہا تو جن کے درمیان وہ تعلیمات منتقل ہوتی رہیں ان کے لیے تو حجت موجود رہی۔ اور سابق میں جب بھی پیغمبر بھیجا جاتا تھا تو قرآن میں کہا گیا کہ ان کو حجت بنایا جاتا تھا، یعنی لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا، لیکن جن لوگوں کے پاس واقعتاً قرآن خود بتا رہا ہے کہ بشیر و نذیر نہیں آیا، ایک لمبا وقفہ ایسا گزرا، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ بظاہر ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دور کے جس دور تک حجت قائم رہی اس دور تک جو لوگ ہیں وہ اس حجت کی وجہ سے مسئول ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، لیکن اگر حجت کا زمانہ منقطع ہو گیا، ایسے حالات ہیں کہ علم ہی نہیں رہ گیا اور جہالت عام ہو گئی اور صحیح بات تک پہنچنے کے امکانات نہیں رہ گئے، اب اس میں ہر انسان کی اپنی جو کوشش، اس کے انسانی تقاضے اور جو اس کے باطنی اچھے تقاضے ہیں ان پر وہ عمل پیرا رہا، اور بہت سی جو تفصیلات ایمانیات کی ہیں وہ اس
کو معلوم نہیں رہی، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کے ساتھ اللہ کا جو عمل ہوگا، رویہ ہوگا، وہ صفت رحمانی اور صفت رحیمی کے ساتھ متصف ہوگا۔ یہی امید ہوتی ہے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی اور ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہوگا کہ جن لوگوں کے سامنے حجت قائم ہو گئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس حجت پر دھیان نہیں دیا، پیغمبر کا سامنا کیا، اس کو نہیں مانا، حق واضح ہو کر سامنے آ گیا اور پھر بھی حق کو قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے دونوں طبقوں میں بڑا فرق ہے، ایک وہ کہ جس کے علم میں بات آ گئی اور مخاطب کیا گیا اور پھر اس نے ضد اور عناد میں نہیں مانا، اور ایک ایسا شخص جو کسی ایسی جگہ آباد رہا جہاں تک ہدایت نہیں پہنچ سکی، ہدایت لے کر چل جانے والے نہیں گئے، یعنی خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے ہر خطے میں نہیں گئے، لیکن آپ نے اپنی امت کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ دنیا کا کوئی خطہ نہ چھوڑیں، انسانی کوئی آبادی نہ چھوڑیں جہاں تک ان کی بات نہ پہنچا دیں۔ اب جہاں تک امت ہی کے لوگ نہیں گئے اور لوگ محروم رہے اس وجہ سے کہ اس امت کے ہادی اور رہبر اور مصلح اور داعی ان تک نہیں پہنچے، تو اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے آیت کریمہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو معاف فرما دے گا اور اس امت کے لوگوں کی گرفت ہوگی کہ تم نے نبی کی امانت کو سب تک کیوں نہیں پہنچایا، جو ذمہ داری تم پر تبلیغ و دعوت کی ڈالی گئی تھی اس ذمہ داری کو تم نے کیوں نہیں پورا کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔